السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے چینل حافظ منیر رضوی کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی، ان کے گھر کے اندر ایک چکی تھی جو خود بخود آٹا دے رہی تھی، اور خود بخود ان کے گھر کے اندر ایک تنور تھا جس کے اندر روٹیاں لگ گئی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ تو یہ واقعہ بڑا ہی خوبصورت ہے، تو آپ نے مکمل اور غور سے سننا ہے، اور اس واقعے کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نصیحت آموز باتیں بھی ہیں، تو آپ نے پورا اور مکمل سننا ہے۔ اور اس جیسے دیگر اور ڈھیر ساری باتیں اور واقعات سننے کے لیے، اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے سننے کے لیے، اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ پہلے دیکھنے والے بنے۔ واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک صحابی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کے اندر اسے غریبی کے، مفلسی کے، غربت کے آثار نظر آئے۔ تو شرمندگی کی وجہ سے وہ گھر کے اندر داخل نہ ہوا، جنگل کی طرف چلا گیا، شہر کے اندر کام کاج نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ شرمندگی کی وجہ سے گھر میں داخل نہیں ہوا اور واپس چلا گیا ہے، تو اس نے چکی کا پارٹ اٹھایا اور اٹھا کر کے دوسرے چکی کے پارٹ کے اوپر رکھ دیا، اور اپنی مفلسی اور غریبی کو چھپانے کے لیے، تاکہ آنے والا یہ دیکھے کہ ان کے گھر کے اندر دانہ ہے اور پسنے کے لیے جو ہے وہ چکی کا پارٹ اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے وہ تنور بھی جلا دیا، اس کے اندر آگ بھی جلا دی، تاکہ پڑوسی یہ سمجھے کہ ان کے گھر کے اندر روٹی بھی پک رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے اپنی غربت کو چھپانے کے لیے، اپنی غریبی کو چھپانے کے لیے، اپنے فقر اور مفلسی کو چھپانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کی بنا پر تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کیا اس نے مصلح اٹھایا اور دعا کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے مالک و مولا، ہمیں روزی عطا فرما، ہمیں روزی دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ، اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ جو چکی کا پارٹ تھا، اس کے آس پاس کی جو جگہ تھی جہاں پر آٹا گرتا ہے، پیسیج کر آٹا گرتا ہے، تو وہ جگہ آٹے سے بھر گئی، اور پھر تنور کے اندر خود بخود روٹیاں بھی لگ گئی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب سے رزق عطا فرما دیا، جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بے حساب جو ہے وہ رزق عطا فرماتا تھا، غیب سے رزق عطا فرماتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے صحابی کو اور اس کے گھر کے اندر بھی بغیر کسی سبب کے اپنی قدرت کاملہ سے اور اپنے فضل سے رزق عطا فرما دیا۔ تو وہ صحابی جو جنگل کی طرف چلے گئے تھے، ان کو غیب سے اشارہ بھی مل گیا، تو واپس پلٹے، جب گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ بتاؤ کچھ ملا بھی کہ نہیں ملا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ ہاں، یہ دیکھو آٹا بھی ملا ہے اور تندور کے اندر غیبی روٹیاں بھی لگ گئی ہیں۔ جب اس نے یہ سارا منظر دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے چکی کا وہ پارٹ اٹھایا اور اپنی اسی پہلی جگہ کے پر اس کو واپس کھڑا کر دیا۔ تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیان ہوا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کہ یقیناً اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو چکی جو ہے وہ قیامت تک گھومتی رہتی اور آٹا دیتی رہتی۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے اور ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ جب کبھی بھی گھر کے اندر غربت آ جائے، مفلسی آ جائے اور کچھ بھی نہ ہو، تو آدمی کو چاہیے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے اور حلال طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں اور ذرائع ہیں وہ تلاش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے سے بہت ساری مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازیں بھی فرما دیتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات بنے تو آدمی کو چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ حرام طریقے سے رزق کمانے کی طرف نہ لگ جائے، اور حرام ذرائع سے رزق کے حصول کے لیے نہ بھاگے، نہ دوڑے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر کرم کرتے ہوئے اسے غیب سے کہیں نہ کہیں روزی کے رزق کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔